الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ادعوا اللہ وانتم موقنون بالإجابہ، اللہ سے دعا مانگو اس حال میں کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا یقین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی غافل دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ ایسے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں، سوال نہیں کرتا، دعا کا اہتمام نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں۔ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں اس کی دعا کو قبول کرے تو اسے چاہیے کہ راحت و آرام کے حالات میں کثرت سے دعا کرے۔ دعا بہت اہم چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کام بنانے والی چیز دعا ہی ہے۔ دعا سے بڑھ کے کوئی ایسی بھاری چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس بندے کا کام بنائے۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء۔ اس لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے، دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دعا حقیقت میں دعا ہونی چاہیے، یعنی دل کی توجہ سے دعا مانگنا چاہیے۔ پھر دعا کی قبولیت کا یقین ہو۔ دعا کی قبولیت کا مطلب بھی ہم سمجھیں۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی قبولیت کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز نہیں دیتے، مگر اس کے بدلے میں کوئی بلا مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی، اس سے بھی بڑی مصیبت تھی جو اس سے دور کر دی گئی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس کے لیے اجر و ثواب کی شکل میں محفوظ فرما دیتے ہیں، نیکیوں کا ذخیرہ بنا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ذخیرہ اتنا قابل رشک ہوتا ہے اور قیمتی ہوتا ہے کہ جب قیامت کے دن انسان ایک نیکیوں کی بڑی تعداد دیکھے گا اور نیکیوں کا ڈھیر دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ یا اللہ یہ تو نیکیاں، میرے اعمال تو اتنے نہیں ہیں، تو ارشاد ہوگا کہ یہ تیری وہ دعائیں ہیں کہ جن کا اثر دنیا کے اندر ظاہر نہیں ہوا تھا، ہم نے اسے نیکیوں کی شکل میں محفوظ کر کے رکھا ہے۔ تو بندہ اس وقت یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور اس کا کوئی اثر ظاہر نہ ہوتا اور سارا اجر و ثواب مجھے آخرت میں ملتا۔ تو ایسی فائدے کی چیز ہے کہ چت بھی اپنی ہے، پٹ بھی اپنی ہے۔
ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہے، مگر یہ ہے کہ دعا ہونی چاہیے۔ ہم لوگ جن حالات میں گزر رہے ہیں ان میں اللہ سے مانگنے کا اہتمام چاہیے۔ تذکرے تبصرے بہت کچھ ہیں، مگر دعا کا اہتمام سب سے زیادہ کرنے کی چیز ہے۔ استغفار بھی دعا ہی ہے۔ استغفار میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ مغفرت فرما دیجیے، تو استغفار بھی توجہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ سے مغفرت مانگنا چاہیے، عافیت مانگنا چاہیے۔ اب ہمارے پاس بعض وقت دعا کا اہتمام ہوتا ہے تو ہم لوگ رسمی طور پر الفاظ پڑھ لیتے ہیں، مگر دل کی توجہ شریک نہیں ہوتی، اور دل کی توجہ اگر شامل نہ ہو تو پھر وہ دعا نہیں بنتی، جیسے حدیث سے معلوم ہوا۔ اس لیے توجہ کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں، خوب مانگیں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے حکم کے بغیر دنیا میں ہوتی ہے۔ اس کی حکمتوں اور مصلحتوں کو وہی جانتا ہے۔ جو چیز انسان کو شر نظر آتی ہے اس میں بھی خیر کے پہلو ہوتے ہیں، انسان اس کو جانتا نہیں ہے۔ تو بندے کا کام ہے ہر حال میں مانگنا، نعمتوں میں بھی مانگتے رہنا اور مصیبتوں میں بھی مانگتے رہنا، ہر حال میں مانگتے رہنا، بس یہی کام ہے۔ یہی عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ۔ عبادت کا مغز یہی ہے، عبادت یہی ہے کہ بندہ اللہ سے مانگتا رہے۔ تو خوب دعاؤں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو وقت اللہ نے دیا ہوا ہے یہ قیمتی ہے، اس وقت کو اچھے کام میں استعمال کریں۔ انسان فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے، اس کا معیار یہ ہے کہ انسان اپنے وقت کو کیسا استعمال کرتا ہے۔ جو وقت کو صحیح استعمال کرتا ہے وہ فائدے میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں اللہ نے وقت کی اور زمانے کی قسم کھا کر بتایا، ارشاد فرمایا کہ زمانے کی قسم، سارے انسان خسارے اور نقصان میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جو نیک عمل کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کو سچی باتوں کی، حق باتوں کی، سچے عقیدے کی، ایمان کی تلقین کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو صبر کی، جمنے کی، برداشت کی، عمل پر استقامت کی تلقین کرتے ہیں۔ بس ان لوگوں کے علاوہ باقی سارے انسان خسارے اور نقصان میں ہیں۔ یہ مضمون اللہ نے وقت اور زمانے کی قسم کھا کر بتایا۔ تو وقت اور زمانہ یہی سب سے بڑا سرمایہ ہے جو انسان کے پاس ہے۔ اس وجہ سے ان حالات میں جو وقت ہم کو ملا ہوا، اس وقت کو ہم کیسا استعمال کریں؟ وقت کا صحیح استعمال کریں، لغو میں، لا یعنی میں، اور اس سے آگے بڑھ کر ایسی چیزوں میں جو گناہ کی ہیں، اللہ کی نافرمانی کی ہیں، اس میں ہمارا وقت نہ لگے کہ ایسے حالات میں بھی نافرمانی کرنا اور اس پر جرأت کرنا گویا اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرنے والی چیز ہے۔ اس وجہ سے اپنے وقت کی حفاظت کریں اور اپنے اوقات میں اچھے کام کریں اور نیکی کے کام کریں، اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کریں۔ جو کام عام حالات میں پورے نہیں ہو سکتے ان حالات سے اس فائدہ اٹھا لیں اور ان کاموں کی تکمیل کر لیں۔ اپنی دینی دنیاوی ضرورتوں کے لیے، ان کی تکمیل کے لیے اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، اور نمازوں کی پابندی، اور سب سے بڑھ کر دعاؤں کا اہتمام، توبہ استغفار کا اہتمام، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا، دعا کا اہتمام کرنا، یہی چیز ہے جو انسان کو نجات دینے والی ہے اور انسان کو مصیبتوں سے بچانے والی ہے۔ باقی انسان کی ساری تدبیریں اپنی جگہ پر رہ جاتی ہیں۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی تدبیر انسان کو فائدہ نہیں دیتی، نفع نہیں پہنچاتی۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز کارگر نہیں ہوتی، اسباب بھی اپنے نتیجے نہیں دکھاتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ اس وجہ سے مسبب الاسباب کو راضی کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، دعا کا اہتمام کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ جمعہ کے دن کے جو اعمال ہیں ان کا بھی اہتمام کریں۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام بہت اہم چیز ہے، اور سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کر لینا چاہیے، آخر کی 10 آیتوں کو یاد کر لینا چاہیے۔ ان کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں، اور حدیثوں میں ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی 10 آیتوں کو یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔
ایسے ہی حدیث میں ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت سے ایک ایسا عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوتا جو قیامت کے اندھیرے میں اس کے کام آئے گا، اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے تمام گناہ صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ تو سورہ کہف میں خاص طور پر یہ تاثیر ہے کہ وہ قیامت کے دن اندھیروں میں بھی کام آئے گا، اور دنیا میں بھی جب دجالی فتنوں کے اندھیرے ہوں گے تو ان اندھیروں میں سورہ کہف کی تلاوت جو ہے یہ انسان کو روشنی کا کام دے گی، دجالی فتنوں سے حفاظت کرے گی۔ اور آج حالات ایسے ہی ہیں کہ دجالی فتنوں کا دور ہے، صحیح غلط کو پہچاننا مشکل ہے، دوست دشمن کو پہچاننا مشکل ہے، خیر خواہ بدخواہ کو پہچاننا مشکل ہے، جھوٹ کا دورہ ہے، اور حدیثوں میں ہے بھی کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا جب جھوٹ بہت عام ہو جائے گا، صحیح چیز معلوم کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو خاص طور پر موجودہ حالات میں تو بہت اہمیت ہے اس کی کہ ہم بہت پابندی کے ساتھ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں، یعنی جمعرات کو مغرب سے جمعہ کے دن مغرب تک کبھی بھی کر لیجیے۔ جمعہ کا دن جو شروع ہوتا ہے وہ جمعرات کو مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، تو جمعرات کے دن مغرب کے بعد سے لے کے جمعہ کی مغرب کا وقت آنے تک کسی بھی وقت سورہ کہف پڑھ لیجیے، سورہ کہف کی تلاوت، درود شریف کی کثرت کا اہتمام، روزانہ جتنا پڑھتے ہیں جمعہ کے دن اس سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزانہ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں تو جمعہ کے دن 300 مرتبہ پڑھے، 500 مرتبہ، 700 مرتبہ، جو جتنا زیادہ پڑھے اتنا اچھا ہے۔ تو جمعہ کے دن درود شریف کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ اس روز درود میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے، اس لیے کثرت سے درود شریف کا اہتمام کریں۔ جمعہ کے دن ایک گھڑی اللہ نے قبولیت دعا کی رکھی ہے، وہ کون سی گھڑی ہے یہ معلوم نہیں ہے ہم کو، اللہ نے چھپا کر رکھی ہے۔ ایسی قیمتی چیزیں بعض ایسی ہیں جن کو اللہ نے چھپا کر رکھا ہے، جیسے حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، وہ صفاتی نام ایسا ہے کہ اس صفاتی نام کے ذریعے سے جو بھی دعا کرے ضرور دعا قبول ہوتی ہے، مگر وہ اسم اعظم کون سا ہے یہ چھپایا گیا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام ہے، لوگوں نے بتایا کہ فلاں فلاں ہے، لیکن یقینی طور پہ نہیں معلوم ہے کسی کو۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان میں سے کوئی نام ایسا ہے جو اس میں اعظم ہے، اس کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے، تو مگر چھپایا گیا اس کو۔ ایسے ہی شب قدر ہے، شب قدر بھی متعین طور پر نہیں بتائی گئی تاکہ اس کو لوگ ڈھونڈیں حاصل کریں۔ ایسے ہی جمعہ کے دن ایک قبولیت کی گھڑی ہے، وہ گھڑی کب ہے یہ نہیں معلوم، اس وجہ سے جمعہ کے اکثر اوقات میں دعا کا، ذکر کا، درود شریف کا اہتمام کرتے رہیں تاکہ وہ گھڑی ہم کو مل جائے۔ وہ گھڑی جمعہ کی نماز کے آس پاس بھی ہو سکتی ہے، یعنی خطبے کے دوران، خطبے کے اور نماز کے دوران اس وقت بھی ہو سکتی ہے وہ گھڑی کسی بھی وقت، اور دوسرے اوقات میں بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے قبولیت دعا کا ایک وقت جمعہ کے دن مغرب سے پہلے کا، غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے، یعنی عصر کے اور مغرب کے درمیان، مغرب سے قریب کا جو وقت ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، تو اس وقت بھی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو جمعہ کے اعمال کا ہمیشہ اہتمام کریں، جمعہ کا اہتمام کریں، جمعہ کے دن جو اعمال اذکار اللہ نے رکھے ہیں وہ ان کا اہتمام کریں تاکہ یہ ہمارے لیے روحانی طاقت اور قوت کا ذریعہ بنے۔ اور جیسے ہم غسل کر کے صفائی حاصل کرتے ہیں اور دنوں میں بھی کرتے ہیں، جمعہ کے دن خاص طور پہ کرتے ہیں، اہتمام سے کرتے ہیں، تو جیسے ہم صابن لگاتے ہیں، غسل کرتے ہیں تو جسمانی صفائی ہوتی ہے، ہم ان اذکار کا، جمعہ کے جو معمولات ہیں ان کا اہتمام کریں گے۔ جمعہ کی پورے اوقات کو، یعنی جمعہ کے دن مغرب سے جمعرات کو مغرب سے لے کے جمعہ کو مغرب تک، ہم ان میں اکثر اوقات میں اپنے معمولات کو کچھ تبدیل کر کے ہم اس میں تلاوت کا، اذکار کا، درود شریف کا، دعاؤں کا اگر ہم اہتمام کریں گے تو جیسے ہم نے جسمانی صفائی حاصل کی ہے ویسے یہ اعمال ہمارے لیے روحانی اعتبار سے صفائی کا ذریعہ بنیں گے۔ جمعہ کے دن غسل کر کے ہم نے بدن صاف کر لیا، لیکن یہ غسل اسی لیے ہے تاکہ ہم جمعہ والے کام کر کے، جمعہ والے اعمال کر کے اپنی روح کی صفائی کا اہتمام کریں۔ اس وجہ سے جمعہ کے ان اعمال میں بہت تاثیر ہے، بہت اس کے اندر نور ہے،
اس وجہ سے خاص اہتمام کریں تلاوت کا، درود شریف کا اور دعا کا، اور جمعہ کے جو اور دیگر اعمال ہیں ان کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو سب کو عافیت سے رکھے، اور ہمارے جو بیمار ہیں جتنے، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ ہمارے دواخانوں کے احوال درست ہوں، جو پریشانیاں ہیں لوگوں کی وہ پریشانیاں دور ہوں۔ ہم میں سے جو لوگ گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی حسنات کو قبول فرمائے، سیئات سے لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جب تک زندگی ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرمائے، اور جب ہمارا وقت آخر آئے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔